عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن جو بھی منہ سے بولتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا جاتا ہے۔ یہ وہ فضیلت والی تسبیح ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صالحین کا گروہ، شہیدوں کا گروہ، جبکہ دوسری جانب مشرکین، مرتدین اور منافقین کا گروہ۔ عدالت قائم ہوگی اور حق سبحانہ و تعالی فرشتوں کی معیت میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کی ہر طرف فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ سبحانہ و تعالی آغاز فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا، اے میرے پاک پروردگار، سب کچھ ہی آپ نے مجھے عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پھر تو نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی اور میرے نازل کردہ ہدایت یعنی قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ اس پر ابن آدم اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، اے اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس مجھے ایک دفعہ پھر سے دنیا میں بھیج دے تو میں موحد بن کر رہوں گا۔ پھر دوسرے مجرم سے اللہ سبحانہ و تعالی سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ، تو نے سب کچھ ہی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و سعدیک یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس پر بائیں ران کہے گی کہ اے اللہ، یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ خیرات بس نیک لوگوں میں شامل رہنے کے لیے کیا کرتا تھا، لیکن اپنے دل سے کافروں کا کلچر، کافروں کے تہوار اور کافروں کی تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں جانب دیکھے گا تو بھی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، مجھے بس ایک موقع اور دے دے تو میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھے عالی منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ پھر تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم تجھ سے بھی منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی اور بائیں جانب دیکھے گا تو بھی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، مجھے بس ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تو میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ ناظرین، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، دیا تھا۔ اللہ سوال کرے گا کہ تو نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نظام عفت و عصمت نافذ کیوں نہ کیا اور اسلام کی حدود نافذ کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو بھی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔
پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھیں، سرداری نہیں دی تھی، بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل کروانے کے لیے؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے تو میں نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، وہ وقت نہیں ہوگا، کیونکہ وقت آج ہے۔ لہٰذا آج کے دن جب میں اور آپ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں تو ہر طرح کے برے کاموں سے بچیں۔ اس وقت فرشتے کہیں گے سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز دھار پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، تو کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے، تو کچھ لوگ راستے سے ہی انتہائی خوفناک جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تب آخری مرتبہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پس اے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والوں، اے دانا اور بینا لوگوں، اے ہوش و خرد رکھنے والے لوگوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبریل علیہ السلام کو سنو۔ سورۃ آل عمران میں حکم ہوا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، موت کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حسب، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، اس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے کہ اس بات کا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے حساب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے اور انسان کہے گا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سلسلے میں چند احادیث بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، ان سب سے زیادہ اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کئی زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، حشر کا دن اس دنیا میں ہمارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کے منہ پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا کہ یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ محترم ناظرین کرام، ان آیات و احادیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ ہی زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا کہ مجرموں، آج کے دن الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر اور بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا، اور امام بزار نے کہا ہے کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم ان پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج کو اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا بچ جائیں گی، لیکن اگر یہ بھی اس بات سے خوش ہوتے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی جہنم میں گرا دیے جاتے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند ہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی لوگ اللہ کے علاوہ پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے باوجود بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل ہی نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق آتی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی لکڑی بنا دیا ہے، یعنی وہ پتھر جو جہنم میں ایندھن کے طور پر جلائے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورج کا حجم اس قدر زیادہ ہے کہ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں خاص قسم کی روحانیت مان کر ان سے اپنی حاجات طلب کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے ناموں پر مندر بنائے جاتے ہیں، کوئی زہرا کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، جبکہ مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تھے اور وہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی طلب کیا کرتے تھے۔ بہرحال بھائیوں اور بہنوں، سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اور جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، لیکن بعد میں یہ ٹکیا بھی باقی نہ رہے گی۔ تو یہ تو سورج کا حال ہوگا، جبکہ زمین تو اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا سیارہ ہے، تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن زمین کی کیا حالت ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، جبکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی سلب کر لی جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے جو کہ آج تو بہت ہی مضبوط نظر آتے ہیں، اور ان میں صرف زلزلے کے وقت ہی تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بلکہ سورۃ التکویر میں تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیامت کے نزدیک والے زمانے میں گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا اور انہیں بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی، اس کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گابن اونٹنی جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا
اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے مگر کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے سے گوشت نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی۔ یعنی جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آئیں گے اور ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں شور مچ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا تو لوگ اس روز اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے روز جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استفسار کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس میرے امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اور ناظرین، روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، کیا بات ہے کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ فکر قیامت کی فکر ہے، کیونکہ قیامت کی فکر دلانے والی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ وہ فضیلت اور برکات والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے اور غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح اور شام یہ تسبیح 100 بار پڑھے گا تو قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، یا پھر سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتا ہے اور اس کے تمام معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ پاک کن لکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو کہ ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات 100 بار پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک
تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کے بیان سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔